بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گی، میں ڈوب بھی گئی تو شفق چھوڑ جاؤں گی، تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گی۔ صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک اکتوبر 2024 کا واقعہ ہے۔ لاہور کے پنجاب کالج میں زیر تعلیم قوم کی بیٹی کنزہ سلیم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتی ہے، مگر اپنے ہی کالج میں کسی بھیڑیے کے ہاتھوں درندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ قوم کی مظلوم بیٹی کے لیے انصاف طلب کیا جاتا ہے، مگر انصاف کے یہ علم بردار تو سوئے رہتے ہیں۔ انصاف طلب کرنے والے دوسرے طلباء و طالبات کو بھی دھمکیاں دے دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ ملتان یونیورسٹی ملتان کی ایک طالبہ مناہل اپنی آنکھوں میں خواب سجائے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن سکے گی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، مگر اپنے ہی ادارے کی بس اسے کچل دیتی ہے۔ اور بے حسی کا عالم تو یہ کہ وہ 3 گھنٹے تک سڑک پہ پڑی خون میں رنگی مظلوم بیٹی دوسروں کے لیے تماشا بن جاتی ہے، اور اس کے اکلوتی بیٹی کے بوڑھے باپ کو یہ کہہ کر دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا کہ پہلے یہ معاہدہ کرو کہ ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ منظر بدلتا ہے۔ کراچی کی نتاشا ایک معصوم باپ بیٹی کو اپنی دولت کے نشے میں پراڈو کے نیچے کچل دیتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتی ہے، مگر اسکول پہ دہشت گردوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور بیوہ کے نصیب کی آخری بتی بھی گم ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ لاہور کے ہنستے بستے بازار میں بم دھماکہ قیامت صغریٰ برپا کر دیتا ہے۔ کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے گناہ ایریاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، تو کہیں مری کا برفانی طوفان سیاحوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ جناب صدر، کراچی کی نتاشا، لاہور کا پنجاب کالج اور ملتان کی زرعی یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ وطن عزیز کا ذرہ ذرہ اپنی تاریک آنکھیں اور تاریک تر نصیب لیے زبانی حال سے چلا رہا ہے کہ قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے، قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے، گناہ گار ہے کون اور خون بہا گیا ہے۔ جناب صدر، وطن کی سوگوار فضاؤں سے نکل کر اقوام عالم کی بے ضمیری بھی ملاحظہ ہو۔ فلسطین میں بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مگر امن کے سفیر امن میں ہیں۔ برما میں امت مسلمہ کے قتل کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر حقوق انسانی کے علمبردار سوئے رہتے ہیں۔ کشمیر میں اٹوٹن کی سفاکانہ ضد خون کی ہولی کھیلتی ہے، مگر اقوام عالم پر سکوت طاری ہے۔ فرانس میں ناموس رسالت پر رقیق حملے کی جسارت کی جاتی ہے، مگر اقوام عالم پر مردنی چھائی رہتی ہے۔ سو اب میں نے بھی ٹھانی ہے کہ اب منظر نہیں بدلنا، اب قصاص کی بھیک نہیں مانگنی، اب خون تمنا نہیں ہونے دینا، بلکہ اب نعرہ دلگیر بن کر، عزم شبیر بن کر اور حیدر کرار کی زنجیر بن کر اب اس نظام عدل کو بدلنا ہے، اس نظام میں ظلم کو بدلنا ہے۔ اس کار خون طلب میں اگر میرا لہو بھی بہہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، اقوام عالم کو یہ خبر کر دی جائے، سامراجی خداؤں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں اقبال کی شہین ہوں، میں پرواز سے تھک کر گرتی نہیں، میں قہاری بھی ہوں اور غفاری بھی، قدوسی بھی ہوں اور جبروت بھی، حیدری فخر بھی میرا اور دولت عثمانی بھی میری۔ میں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتی ہوں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گی۔
میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پہ دریا میں ایک آدھ بھنور چھوڑ جاؤں گی۔ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گی۔ جناب صدر، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پہ رقص کر رہی ہے، در حقیقت یہ خاموشی نہیں بلکہ پیام ہے۔ یہ پیام ہے ہماری غیرت، اہمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا۔ یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تو عنقریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پہ بٹھاتے رہے تو عنقریب ہماری رگوں سے آزادی آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی قوم کے جابر و ظالم کو واشنگٹن میں کسی گورے کی میز پہ بیٹھے مسکراتے اپنے شہریوں کی قیمت لگاتے دیکھتے رہے تو عنقریب ہمیں قصہ ماضی بنا کر تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی اقبال کے دیس میں اس کے شہینوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پہ بسیرا کرنے کی بجائے انصاف کی طلب میں مارے مارے پھرتے دیکھیں اور پھر ان کے مطالبات بھی نہ سنیں تو عنقریب غیرت مند لوگوں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی، نہ اسلام ہوگا اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ یہاں مجھے سننے والا ہر ایک شخص منحرف ہے، زندہ شخص ہے۔ آج میں زندہ و جاوید جذبوں کو یہ پیام دینا چاہتی ہوں، یہ پیام دینا چاہتی ہوں کہ اٹھو اٹھو کہ مجھے اپنی نوجوان نسل میں وہ شعلہ مہتاب دکھائی دیتا ہے جو اپنی کنوں سے خاموشی کے ہر سکوت کو پاش پاش کر دے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آج کا جوان اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ابھی مانا کہ ہمارے لبوں پہ خاموشی کا سایہ ہے، ابھی مانا کہ ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے، مگر اے دشمنے دل غمزدوں پہ مسکرانا مت، تمہارا تادیانہ قرض ہے ہم پہ پرانا، ابھی تو بے قصوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پہ جنوں کا ورد طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے۔ شکریہ۔ چلو